وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ جب آپ نے تلاوت فرمائی تو اس تلاوت کے جواب میں جو ایک مومن کے لیے جو اللہ کی طرف سے حکم ہے، جو ایک مومن کی ایمان کا تقاضا ہے کہ اس کے جواب میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجی جائے، مجمع سے کوئی جواب نہیں آیا۔ اور میرے ساتھیوں، یہ وہ لمحہ تھا، یہ وہ لمحہ تھا اور اللہ کو منظور تھا کہ بنگال کے بنگالیوں کی قسمت چمک اٹھی، بابا جی کی غیرت جوش میں آئی، اور بابا جی نے فرمایا کہ آج سے میں فیصلہ کرتا ہوں اور محدود چند اپنے مریدین کو یہ میں ہدایت کرتا ہوں کہ اس بنگلہ دیش کے اندر، چٹاگانگ کے اندر ایک جامعہ ہونا چاہیے جہاں سے محبت کا فروغ ہو، جو آپ کو بنگلہ دیش کے عوام کو حضور کی محبت سے ان کے سینوں کو وہ سرشار کریں اور یہاں سے ایک ایسا سلسلہ شروع ہو۔ اور آپ نے دیکھا کہ جامعہ احمدیہ سنیہ کی ابتدا ہوئی، آج اللہ کے فضل و کرم سے آج بنگلہ دیش کے کونے کونے میں، چپے چپے میں، گلی میں، محلہ میں، شہر میں، تحصیل میں، ضلع میں، جہاں بھی جائیں گے آپ کو بابا جی رحمت اللہ علیہ کے مدرسہ کے فارغ طالب علم آپ کو ہر جگہ ملیں گے۔ تو میرے ساتھیوں، وہ اس وقت کی ضرورت تھی۔ مدرسہ قائم ہوا، اور میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ یہاں بھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کار فرما تھی، آپ کی سنت کار فرما تھی۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے نبوت کی دعوت دی تو کتنے مشکلات آپ کے سامنے، کتنے مشکلات کا سامنا کیا، پتھر برسائے گئے، لہو لہان ہوئے، گندگی پھینکی گئی، آپ پہ جو ظلم وہ کر سکتے تھے کیا، لیکن آپ کی پائے استقامت میں لغزش نہیں آئی، اور اللہ نے آپ کو صحابہ کرام کی ایسی ٹیم دی کہ جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے ہر فرمان پر لبیک کہتے رہے۔ آپ نے ہجرت کی تو ہجرت میں ساتھ رہے، غزوات میں آپ ساتھ رہے، قدم قدم پہ حضور کے ہر فرمان پہ لبیک کہا، اور مختصر سا عرصہ تھا نبوت کا، 10 سال جو اس مدینہ منورہ ہجرت کے بعد 10 سال کے اندر اتنا بڑا انقلاب آیا کہ اسلام مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا بول بالا ہوا۔ اور آج میں یہ کہتا ہوں کہ قبلہ بابا جی رحمت اللہ علیہ پہ حضرات کی نظر تھی، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر شفقت تھی، اللہ تعالیٰ کی منشا تھی کہ جب آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ یہاں پہ ایک دارالعلوم بننا چاہیے، یہاں ایک علم کا مرکز قائم ہونا چاہیے، آپ کے منہ سے، آپ کی زبان سے آپ کی خواہش کا آپ نے اظہار کیا، اور آپ کی مریدین نے لبیک کہا، آپ کی آواز پہ لبیک کہا، آپ کی خواہش کی تکمیل ہوئی،
اور اس وقت جب ابتدا ہوئی تو وہ پرانے تصویریں میں دیکھ رہا تھا کہ بمبو کھڑے کیے گئے تھے، ٹینا اوپر رکھے گئے تھے، اور وہیں سے قال اللہ قال رسول اللہ کہ تعلیم کی ابتدا ہوئی تھی۔ میں ان تصویروں کو دیکھتا ہوں، اور آج جب میں جامع پہ میری نظر پڑتی ہے، آج جب جامع کے اس عظیم الشان عمارت کو میں دیکھتا ہوں، آج جب جامع کے اندر ہزاروں طلباء کو دین کی تعلیم حاصل کرتے ہوئے دیکھتا ہوں، آج جب جامع سے نکلے ہوئے ہزاروں طلباء کو پوری دنیا کے اندر اسلام کی خدمت کرتے ہوئے میں دیکھتا ہوں، تو میں کہتا ہوں کہ یہ خصوصی کرم ہے، شہنشاہ سری کوٹ پہ خصوصی مہربانی ہے کہ آپ سے اللہ تعالیٰ نے یہ کام لیا، آپ سے دین کی خدمت کا کام لیا، اور قسمت کے دھنی ہے بنگلہ دیش کے ساتھی کہ اللہ نے آپ کو جذبہ بھی دیا، اللہ نے آپ کو پیر کامل بھی دیا، اور آج اللہ کے فضل سے آج اللہ کے فضل سے آپ تصور کریں کہ آج سے 60-70 سال پہلے، 70 سال پہلے کہ جب تلاوت ہوتی ہے درود شریف پڑھنے کا حکم ہوتا ہے، جواب نہیں آتا، اور جب آج آپ دیکھیں کہ وہ فیوزات اور برکات کا عالم کیا ہے کہ میلاد شریف کا جلوس نکلتا ہے، تو پوری دنیا سے آواز اٹھتی ہے کہ بڑے بڑے جلوس دیکھے، بڑے بڑے ہم نے لوگوں کے اجتماعات دیکھے، لیکن جو جلوس چٹاگانگ کے اندر جو حضور کی محبت کا ایک ایسی مثال ہے کہ جس کی دنیا میں مثال نہیں ہے، ایسا کہیں بھی منظر دیکھنے کو نہیں ملتا۔ تو میرے ساتھیوں، شاعر کہتا ہے کہ محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ ورنہ میں مولانا صاحب کو بلاتا ہوں کہ وہ ترجمہ شروع کر دیں۔ سمجھتے چلو کہ محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں، یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا، اور جو مشن قبلہ بابا جی نے دیا، یہ نہیں کہ یہ کوئی اور نہیں چاہتا۔ کتنے لوگ ہیں جو اس ارمان سے اس دنیا میں چلے گئے کہ وہ دین کی خدمت کر لیں، وہ دین کا بول بالا کر لیں، وہ محبت کے پرچم کو اٹھا دیں، لیکن ان کو ایسے پرستار نہیں ملتے، ایسے جانثار نہیں ملتے، ایسے اپنے پیر کی آواز پہ لبیک کہنے والے نہیں ملتے۔ آپ خوش قسمت ہیں، آپ کے پیر خوش قسمت ہیں کہ جو انہوں نے چاہا، جو ذمہ داری آپ کے کندھوں پہ ڈالی، آپ نے اٹھ کر اس ذمہ داری کو پورا کیا، اور آج پوری دنیا، آج پورا بنگلہ دیش آپ کی طرف دیکھ رہا ہے، بنگلہ دیش کے شہنشاہ سری کوٹ کے بچوں کی طرف دیکھ رہا ہے، آج ہر ایک حسرت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے کہ یہ کیا کر دیا بابا جی کے بچوں نے، بابا جی کے مریدوں نے کیا انقلاب کر دیا کہ جب لاکھوں کا جلوس مصطفیٰ جان رحمت کے ترانے گاتا ہوا، اور یا نبی سلام علیکہ کے ترانے، اور سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی کے ترانے گاتے ہوئے جاتا ہے، تو باطل دب کے رہ جاتا ہے، اور حضور کی عظمت کا جھنڈا بلند سے بلند ہوتا جاتا ہے، اور وہ ایک تفسیر بن جاتی ہے ورفعنا لک ذکرک کی۔ وہ دنیا کے سامنے آتا ہے کہ اس ذات کی رفعت کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو یہ آپ کی خوش قسمتی ہے۔ میرے ساتھیوں، میں اپنی بات کو آگے لے جانا چاہتا ہوں۔ یہ وقت کا تقاضا تھا،
جامعہ کا قیام شہنشاہ سریکوٹی نے جو قیام کا ارادہ کیا یہ وقت کا تقاضا تھا، وقت کے تقاضے کو پورا کیا گیا اور بنگلہ دیش کے مسلمانوں کا رشتہ اپنے آقا سے ایسا باندھا گیا کہ اب باطل جتنا بھی زور لگائے اس رشتے کو نہیں توڑ سکتے۔ لیکن میرے ساتھیوں، اب آپ سے ایک سوال میں کرتا ہوں کہ کیا مدرسوں کا قیام پھر آپ کے جلوس، آپ کی سلسلے کے کام، یہ سب کچھ تو آپ کما حق کر رہے ہیں اور اس کا صلہ اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا، لیکن میں نے ایک بات کہی کہ مدرسے کا قیام وقت کا تقاضا تھا، اس وقت کا تقاضا تھا کہ یہاں مدرسہ قائم ہو اور اس مقصد میں اللہ نے آپ کو کامیاب کیا ہے۔ آج وہ مدرسہ، آج وہ مدارس جو انجمن رحمانیہ، احمدیہ، سنیہ کے زیر اہتمام پورے بنگلہ دیش میں چل رہے ہیں، یہ حضرات کی امانت ہے آپ کے پاس، اور اس امانت کی حفاظت کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ ان اداروں کو چلانا، ان کے فیوزات اور برکات کو جاری اور ساری رکھنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ہر ہدایت پہ عمل کیا ہے، لیکن یہاں پہ ایک بات کہی جاتی ہے کہ مکتبہ عشق میں، مکتبہ عشق کا انداز نرالا دیکھا، مکتبہ عشق کا انداز نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ بجن سمجھے آپ کہ جس نے سبق یاد کیا، ہوتا تو یہ کہ جس کو سبق یاد ہو جائے کہتے ہیں بچے تم چلے جاؤ تمہارا سبق یاد ہے، لیکن مکتبہ عشق میں ایسا نہیں ہوتا۔ جو عشق کے مکتب میں بابا جی کے جو پروانے پڑھ رہے ہیں، جس مکتبہ عشق کے آپ طالب علم ہیں، اس مکتبہ عشق میں چھٹی نہیں ملتی، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ اور یہ مکتبہ عشق کا انداز نرالا دیکھا، یہ مکتبہ عشق کا انداز ہے کہ آج وقت کا تقاضا بابا جی کے مریدوں کو آوازیں دے رہا ہے کہ آج امت مسلمہ اس کو رہنمائی کی ضرورت ہے۔ آج اسلام جو سلامتی کا مذہب ہے، اسلام جو سلامتی کی بنیاد پہ معرض وجود میں آیا، آج امت مسلمہ سلامتی اور امن کے لیے ترس رہی ہے۔ آج امن ختم ہو رہا ہے، آج مسلمانوں کے اندر نفرتوں کے بیج بوئے جا رہے ہیں، آج اسلام کے نام پہ وہ تعلیمات دی جا رہی ہیں کہ مسلمان کو مسلمان سے ملانے کی بجائے مسلمان کو مسلمان سے دور کیا جا رہا ہے۔ اور بنگلہ دیش کے لوگ آپ خوش قسمت ہیں کہ یہاں پہ آج ہم یہ تقریب کر رہے ہیں، بڑے خوف سے کر رہے ہیں۔ آپ پاکستان میں آ کر دیکھیں کہ وہاں ایسی تقریب نہیں ہو سکتی، وہاں بم پھٹے جا رہے ہیں، مسجدوں میں بم پھٹے جا رہے ہیں، مزاروں میں بم پھٹے جا رہے ہیں، جنازوں پہ امن ختم ہو رہا ہے۔ اور یہ ایک ایسا
ایک ایسا سیلاب ہے کہ اگر اس کا راستہ نہ روکا گیا تو اس سے نہ بنگلہ دیش محفوظ ہوگا نہ پوری دنیا کے مسلمان محفوظ ہوں گے۔ آج اس فریضے کو اگر پورا کرنا ہے، آج اگر اس کے لیے کوئی کمر بستہ ہو سکتا ہے، آج اگر کوئی کسی کے نظر انتخاب نظر اگر کسی پہ پڑ سکتی ہے تو وہ کسی اور پہ نہیں پڑ سکتی، وہ قبلہ بابا جی رحمت اللہ علیہ کے روحانی اولاد پہ یہ نظر پڑ سکتی ہے کہ فریضہ آپ ادا کریں گے۔ اور مجھے خوشی ہے، آج اللہ کا کرم ہے کہ آج ہمارے پاکستان میں دینی مدارس آج ان پہ چھاپے پڑ رہے ہیں، پولیس کے چھاپے کیوں پڑ رہے ہیں؟ کہ جناب دہشت گردی میں دینی مدارس انوالو ہیں۔ لیکن میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا کہ انجمن رحمانیہ احمدیہ سنیہ کے جو بھی مدارس ہیں، چاہے ہمارا 16 شہر کا مدرسہ ہو، چاہے ڈھاکہ کا مدرسہ ہو، چاہے کاکس بازار کا مدرسہ ہو، چاہے عالی شہر کا مدرسہ ہو، چاہے چندرگونا کا مدرسہ ہو۔ اب میں کتنے مدرسے گنوں؟ بنگلہ دیش کا وہ کون سا کونا ہے جہاں بابا جی کے بچوں نے مدارس نہیں کھولے، لیکن کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا کہ یہاں پہ کوئی دہشت گردی ہوتی ہے۔ اس لیے کہ یہ مدارس جو ہیں یہ امن کے مراکز ہیں، یہ امن کے مراکز ہیں۔ یہ مدارس رحمت للعالمین کے اس کی چھتری، اس کے سائے کے اندر یہ مدارس چل رہے ہیں۔ ان مدارس پہ میرے آقا کی آپ کا سایہ ہے، اس سائے کے نیچے یہ مدارس چل رہے ہیں۔ یہ مدارس اولیاء اللہ نے جن کی بنیاد رکھی، ان مدارس پہ اولیاء اللہ کی نظر ہے، خواجہ سری کوٹی کی نظر ہے، خواجہ عبد الرحمن چھوروی کی نظر ہے، خواجہ بغدادی کی نظر ہے۔ یہاں سے محبت کے چشمے پھوٹیں گے، یہاں نفرت یہاں سے اس کا گزر بھی نہیں ہوگا۔ اور میرے ساتھیوں، آج آپ پہ ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور جو غوثیہ کمیٹیز کی بات ہے کہ ہم نے امن کے درس کو عام کرنا ہے، اور اس کا کوئی لمبا پروگرام نہیں ہے۔ اگر آپ یہ جو آپ امن کی میں بات کرتا ہوں، سلامتی کی بات کرتا ہوں، رحمت کی بات کرتا ہوں، تو اس کا کوئی زیادہ لمبا اس کا پروسیجر بھی نہیں ہے۔ بس اگر ہم امن چاہتے ہیں، سلامتی چاہتے ہیں، مسلمانوں کے اندر محبت چاہتے ہیں، سارے واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا کے فرمان پہ اگر ہم عمل پیرا ہونا چاہتے ہیں تو اس کا بڑا آسان نسخہ ہے کہ امت کو رحمت للعالمین کے دامن سے وابستہ کر دو، آقا کے دامن سے مسلمانوں کو وابستہ کر دو، اولیاء اللہ کے مشن سے اپنے آپ کو وابستہ کر دو۔ اور جب ہم اولیاء اللہ کے اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست شفقت کے نیچے ہوں گے، جب ہمارے اوپر رحمت للعالمین کا سایہ ہوگا، تو پھر جتنے لوگ بھی اس دامن سے وابستہ ہوں گے ان کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، وہ محبت کے پیامبر ہوں گے، وہ امن کے دائی ہوں گے۔ اور آج امت مسلمہ امن کے لیے ترس رہی ہے۔ تو اس لیے جو غوثیہ کمیٹیز ہیں، میں نے کہا کہ امت کو
حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے، اولیاء اللہ کے دامن سے امت کو ملانا ہے، یہ کنیکشن کو جوڑنا ہے۔ اس کے لیے آپ کی غوثیہ کمیٹیز جو ہیں، آج سے 25 سال پہلے، 25 سال ہو رہے ہیں، آج کون سی جوبلی آپ منا رہے ہیں؟ سلور جوبلی، سلور جوبلی ہے، 25 سال غوثیہ کمیٹیز کے ہو گئے، اور ماشاءاللہ آج 25 سال غوثیہ کمیٹیز کی آج نمائندہ اجلاس ہے، اور مجھے بتایا گیا کہ یہ حال بنگلہ دیش کا، یہ چٹاگانگ میں سب سے بڑا حال ہے۔ تو میں حال والوں سے بھی کہتا ہوں کہ آئندہ بھی ہمارے فنکشن یہاں ہوں گے، ان حالوں کو کھول دیں، تنگ پڑ رہے ہیں۔ اور یہ آپ نمائندہ حضرات یہاں پہ بیٹھے ہیں، آپ نے غوثیہ کمیٹیز کی تشکیل قبلہ بابا جی رحمۃ اللہ علیہ نے کی، اور اس تشکیل میں سلسلے کا کام، مدرسوں کی خدمت، سلسلے کی خدمت آپ کی پرائرٹی نمبر 1 تھی، اور میں آپ کو مبارک دیتا ہوں کہ آج سلور جوبلی کے موقع پہ آپ اپنے مقصد میں کامیاب رہے ہیں، میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ لیکن جیسے میں نے کہا کہ مکتبہ عشق کا انداز نرالا دیکھا، آپ سلور جوبلی نہ مناتے تو شاید آپ بچ جاتے، لیکن سلور جوبلی جب آپ منا رہے ہیں تو مکتبہ عشق کا انداز نرالا ہے، جس نے سبق یاد کیا اس کو چھٹی نہیں ملتی۔ اب اس بات کی ضرورت ہے میرے ساتھیوں کہ باطل جو ہے وہ بڑے بڑے دبدبے کے ساتھ آ رہا ہے۔ خود کلمہ گو مسلمان اس مشن پہ نکلا ہے کہ کس طرح ایک مومن مسلمان کا رشتہ اپنے آقا سے کمزور کیا جائے۔ المیہ ہے یہ، اس وقت ہم بہت بڑے المیہ سے گزر رہے ہیں، جب و دستان، ماتھوں پہ محرابوں کے نشان، یہ سب کچھ ہے، لیکن جب آپ ساتھ چلیں تو راہبر جو ہے وہ رہزن نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں، وہ ایمانوں پہ ڈاکے پڑتے ہیں۔ میرے آقا کی شان کو کم کرنے کے لیے آج باطل جو ہے وہ پوری قوت کے ساتھ برسر پیکار ہے۔ تو میرے ساتھیوں، ایسے وقت میں کیا بابا جی رحمت اللہ علیہ کے اولاد، روحانی بچے، جنہوں نے اتنے بڑے ادارے قائم کر کے، جنہوں نے محبت کے اتنے دیے اور اتنے چراغ جلائے ہیں، کیا آپ امت کی اس وقت کی اس قسمہ پرسی کی حالت میں کیا آپ لا تعلق رہ سکتے ہیں؟ کیا میں لا تعلق رہ سکتا ہوں؟ کیا یہ علماء کرام لا تعلق رہ سکتے ہیں؟ کیا یہ کمیٹی غوثیہ کمیٹی کے ممبران لا تعلق رہ سکتے ہیں؟ نہیں، ہم لا تعلق نہیں رہ سکتے، لا تعلق رہیں گے، چونکہ ہمارا تعلق ایک ولی کامل کے پروگرام سے ہے۔ ہم سے پوچھا جائے گا، ہم نے جواب دینا ہے کہ جب آپ دیکھ رہے تھے کہ عام مسلمان جو ہے اس کو گمراہ کیا جا رہا ہے، عام مسلمان کا رشتہ حضور سے توڑنے کی کوشش ہو رہی ہے، عقیدوں کی برے عقیدے جو ہیں ان کو پھیلایا جا رہا ہے، مسلمان گھاٹیوں کے اندر گر رہا ہے، مسلمان جو ہے وہ اس سے نور ایمان، اس کے دل سے نور محمد کو نکالا جا رہا ہے۔ تو ایسے وقت میں جب تجھے ہم نے شہنشاہ سری کوٹ کا دامن بھی دیا تھا، تجھے جامعہ احمدیہ سنیہ بھی دیا تھا، تجھے سلسلہ بھی دیا تھا، تجھے شعور بھی دیا تھا، تجھے علماء بھی دیے تھے، تجھے قرآن اور حدیث کا علم بھی دیا تھا، اس وقت جو تو خاموش تھا، تو میرے ساتھیوں یہ خاموشی مجرمانہ خاموشی ہوگی یا نہیں؟ یہ مجرمانہ خاموشی ہوگی، یہ جواب دہی بڑا مشکل ہوگا، اس کا جواب دینا ہمارے لیے۔ آج جو اتنا سفر ہم نے طے کیا ہے، تو اب ہمیں آگے جانا پڑے گا، اور وہ غوثیہ کمیٹیز الحمدللہ
مجھے خوشی ہے کہ آج سے میرے خیال 3-4 سال پہلے میں نے گزارش کی تھی، کتنا عرصہ ہو گیا، 3 سال پہلے میں نے گزارش کی تھی کہ غوثیہ کمیٹیز جو ہیں ان کے ذمے عام مسلمانوں تک پہنچنے کے لیے ایک ذمہ داری ان پہ ڈالی جائے، دعوت الخیر، خیر کی دعوت، شر کی دعوت، شر کی دعوت، کس کی دعوت؟ خیر کی دعوت۔ تو دعوت الخیر پروگرام ہم نے آپ کے، اور اللہ کا کرم ہے کہ آج سے 25 سال پہلے قبلہ بابا جی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کمیٹیز بنائی تو بظاہر یہ ہمیں نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن ان کی نظر ولایت دیکھ رہی تھی کہ ایک وقت آ رہا ہے کہ یہ کمیٹیز جو ہیں یہ انشاءاللہ تعالی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی ان کا تحفظ کریں گے، یہ فروغ محبت میں اپنا کردار ادا کریں گے، اور امت کی گمراہی کا جو سیلاب ہے اس سیلاب کو انشاءاللہ یہ کمیٹی روکے گی۔ اور آج ہمیں پتہ چلا کہ آج اس بات کی ضرورت ہے۔ میرے ساتھیوں، آپ جہاں بھی جائیں، آپ تو طلبہ ہیں، سلسلے سے وابستہ ہیں، آپ محفوظ ہیں۔ جو سلسلے میں آیا، جس نے پیر مرشد کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، جس نے سلسلے کے جو اسباق ہیں، جو حدود اور قیود ہیں ان کے اندر رہا، اس کا ایمان سلامت ہو گیا۔ آپ تو لیکن کیا آپ کا ایمان سلامت ہو، آپ کے پڑوسی، آپ کا عزیز، آپ کا چاچا، آپ کا ماما، بھتیجا، محلے والا، کیا اس کے ایمان پہ ڈاکے پڑیں تو آپ تماشا کرتے رہیں گے؟ نہیں، ہم نے اپنا ایمان بھی سلامت رکھنا ہے اور امت مسلمہ کو بھی ہم نے بچانا ہے۔ آج سے باطل جو ہے وہ عام مسلمان کے عقیدے کو کمزور کرنے کے لیے بڑے جذبے کے ساتھ، یعنی شیطانی جذبے کے ساتھ وہ کام کر رہا ہے، تو کیا ہمیں رحمانی جذبے کے ساتھ اس سیلاب کا مقابلہ ہمارے فرائض میں ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ ایک ذمہ داری ہے جو آپ کے ذمہ لگائی جاتی ہے، اور مجھے خوشی ہے کہ میں نے گزارش کی تھی کہ یہاں پہ ایک ایسا نصاب بنایا جائے کہ جو غوثیہ تربیتی نصاب ہو، جس کے اندر ہمارے ساتھی جو ہیں وہی تربیت بھی ان کی ہو، اور وہ مختلف مسائل اور فہم دین جو ہے اس کام کو یہ آگے بڑھائیں۔ تو میں نے ایک کمیٹی بنائی تھی، اور اس کمیٹی میں مولانا عبد المنان صاحب، اس کمیٹی میں ہم نے ان کی ذمہ داری لگائی تھی۔ کمیٹی تو غائب ہو گئی، لیکن منان صاحب جو تھے وہ منظر پہ رہے۔ اب ہم نے ڈھونڈنا ہے کمیٹی کہاں ہے، آپ ساتھی ڈھونڈیں گے، کیونکہ اس بات کو وہ اہمیت نہیں دی گئی جس کا وہ تقاضا ہونا چاہیے۔ لیکن میں منان صاحب کو، اس فقیر منش انسان کو، ایک ایسا آدمی جس کی سادگی کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو بالکل بھولے بھالے نظر آئیں گے، لیکن انہوں نے جو کام کیا ہے، جنت خرید لی انہوں نے۔ حضور کی محبت کا تاج انہوں نے اپنے سر پہ رکھ دیا۔ آج جب میں اس نصاب کو دیکھتا ہوں، اس نصاب کی تیاری میں جس طرح انہوں نے نصاب تیار کیا ہے، اور گزشتہ رات مجھ سے ڈسکس کر رہے تھے کہ اس میں مزید بھی کچھ چیزیں ہم شامل کریں گے، اتنے کم عرصے کے اندر اس کی اردو کے اندر بھی انہوں نے ترجمہ کیا، اور میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اسی نصاب کو لے کر ہم پاکستان میں انشاءاللہ اس کو چلا رہے ہیں۔ لیکن ابتدا آپ نے کی ہے، رول ماڈل آپ ہیں مولانا صاحب،
آپ کو مبارک ہو. سب کو دیکھیں ان مولانا صاحب کو. یہ مولانا عبد المنان آج کی محفل کے دولہا ہیں، کیونکہ انہوں نے جو غوثیہ نصاب تشکیل دیا ہے یہ بہت بڑا کارنامہ ہے ان کا. تو میرے ساتھیوں اب سنیں مطلب کی بات سنیں. کاش اگر یہ کمیٹی جو 2-4 ساتھیوں کی کمیٹی میں نے بنائی تھی، اگر ان کا بھی اس کے اندر رول ہوتا تو آج میں پوری کمیٹی کو خراج تحسین پیش کرتا. لیکن وہ کمیٹی کے حضرات بھی مصروف رہتے ہیں، دین کا ہی کام کرتے ہیں، لیکن یہ خصوصی تاج جو ہے وہ مولانا صاحب کے سر پہ. لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ جو ذمہ داری ڈالی جائے اگر کوئی اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کر سکتا، کہہ دینا چاہیے کہ میری مصروفیات مجھے اجازت نہیں دے رہی. کیونکہ سچی بات یہ کہ ہم حالت جنگ میں ہیں، باطل ہم پہ حملہ آور ہے، ہم نے اپنے ایمان کا دفاع کرنا ہے، تحفظ کرنا ہے. اور آج میں آپ سے بھی کہتا ہوں کہ آپ کے ذمہ جو کام ڈالا جا رہا ہے، اگر کوئی ساتھی یہ سمجھے کہ یہ بوجھ ہے، اس کو بالکل کنارے پہ جا کے کھڑا ہو جانا چاہیے. کیونکہ حضرات کے کام کسی کے کرنے یا نہ کرنے سے یہ کام رکتے نہیں ہیں، یہ اپنا سفر جاری رکھیں گے. خوش قسمت اس گاڑی میں، اس سفینے میں جو قسمت کا دھنی ہوگا، مکندر کا سکندر ہوگا، وہ اس کشتی میں بیٹھ جائے گا. اور جو نظارہ کرنے والا ہوگا وہ اس سفینے کو کنارے پہ کھڑا دیکھتا ہوا، گزرتا ہوا دیکھے گا کہ سفینہ اپنے منزل کی طرف جا رہا ہے. آپ سفینے میں بیٹھنے والے بنے، تماشا کرنے والے نہ بنے. آپ سفینہ کو کیا کہتے ہیں بنگلہ میں؟ نوگا جہاز، بحری جہاز، شپ. اس شپ میں بیٹھیں، باہر سے تماشا نہ کریں، واہ واہ بڑا اچھا، نہیں، واہ واہ نہیں، بیٹھ جائیں اس سفینہ میں. یہ اس کی منزل، ڈیسٹینیشن مدینہ ہے، آقا کا مدینہ ہے، آقا کی محبت اس کی ڈیسٹینیشن ہے، آقا کی شفقت اس کی ڈیسٹینیشن ہے. یہ ہمیں اللہ سے ملائے گا. اور یہی سفینہ جا کے کل قیامت میں بھی ہمیں وہ جو پل صراط ہے، اسی میں سے بھی یہی سفینہ گزر کے اپنی منزل تک پہنچائے گا. کیونکہ ہم حضرات کی منشا، اس وقت جو منشا ہے اس کو ہم پورا کر رہے ہیں. تو میں گزارش کرتا ہوں کہ صدر صاحب سے کہ اس کام کو آپ جو دعوت الخیر کا پروگرام ہے اس کو آپ اپنے محلوں میں، اپنے علاقوں میں، جو دن آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اپنا کاروبار بھی کریں، اپنے معاملات بھی چلائیں، ایک ایسے دن کا انتخاب اپنے علاقے میں ضرور کریں کہ اس ایک دن آپ بیٹھ کے اور باقی ساتھیوں کو دعوت دے کے اپنے مرکز میں، مسجد میں، جہاں بھی جگہ منتخب کرتے کہ وہاں لائیں، تاکہ وہ آپ کے ساتھ اس آپ کی جو تعلیمات کا آپ کے پروگرام ہے اس پروگرام میں ان کو شامل کریں، وہ سلسلے سے وابستہ ہوں، وہ حضور کی شفقت اور محبت سے وابستہ ہوں، وہ آپ کے ساتھی بنیں. اور جو باطل قوتیں بڑے زور کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہیں، جب آپ جاء الحق، حق آئے، جب آتا ہے باطل بھاگتا ہے.
باطل کا کام ہے بھاگنا، لیکن حق اٹھے تو صحیح۔ حق سویا ہوگا، ہمارے ہاں کہتے ہیں ستیاں دے کٹے، جو سو رہے ہوتے ہیں تو ان کو کچھ نہیں ملتا، جاگنا پڑتا ہے۔ تو یہ یہ جو دعوت الخیر کا نصاب ہے، 4000 کاپی اب تک مولانا صاحب 4000 کی اشاعت ہو چکی ہے، مزید انشاءاللہ اس میں اور چیزیں بھی ڈالی جا رہی ہیں۔ کم از کم ہفتے میں 1 دن آپ اس پروگرام کے لیے رکھیں، لوگوں کو دعوت دیں، لوگوں کے ایمانوں کو بچائیں۔